آسمان کے اوپر بٹھا لیا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر بٹھائے جانے کے 300 سال تک جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے صحیح طور پر پیروکار تھے، صحیح طور پر اتباع کرنے والے تھے، 300 سال تک انہوں نے کبھی کرسمس کا دن نہیں بنایا، کبھی بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت، یوم پیدائش کبھی بھی نہیں منائی۔ 300 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے جس کا نام پولس ہے، اس نے آ کر یہ کہا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے آپ کی یادگار کے طور پر کوئی ایک دن مقرر کرنا چاہیے، اور جو 25 دسمبر جو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے وہ بھی کوئی حقیقی تاریخ نہیں ہے، کوئی یقینی تاریخ نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک تاریخ گڑھ لی ہے۔ بہرحال یہ شخص آیا، اس نے کہا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں تو دنیا کے سامنے ان کی تعلیمات آنی چاہیے، دنیا کے سامنے ان کا پیغام آنا چاہیے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا۔ لہذا اس یاد دہانی کے لیے، تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے، تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک دن مقرر کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے 25 دسمبر کا دن مقرر کیا کہ اس دن ہم نے جمع ہوں گے، اور ایک ہمارا جو پوپ اور پادری رہے گا وہ ہمارے سامنے بیان کرے گا، ان کی تعلیمات سے ہم سب کو روشناس کرائے گا۔ شروع میں تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا کہ بھئی لوگ جمع ہوتے تھے، ان کے پیشوا اور مقتدی آتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کرتے تھے، لیکن دیکھا یہ کہ بھئی لوگ زیادہ جڑ نہیں رہے ہیں۔ ہماری یہ مجلس اور ہمارے یہ جو جشن ہے وہ بہت خشک ہے، کچھ ہونا چاہیے، تو انہوں نے دھیرے دھیرے اس کے اندر موسیقی شروع کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدحت میں آپ کی تعریف کے لیے انہیں کچھ اشعار کہیں، اور موسیقی کے ساتھ اشعار کہیں جس کے اندر ترنم ہو، جس کے اندر لہجہ ہو، سننے والے کو آمادہ کرے، دلکش ہو، دل ربا ہے۔ تو انہوں نے موسیقی شروع کی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ بھئی معاملہ ابھی بھی سنور نہیں رہا ہے، اس کے اندر کچھ ناچ گانا بھی ہونا چاہیے، کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے۔ دھیرے دھیرے تماشے شروع ہوئے، ناچ گانے شروع ہوئے، اور آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ مغربی ممالک میں آج جب 25 دسمبر منایا جاتا ہے تو جو طوفان ہوتا ہے وہاں جو رپورٹیں آتی ہیں اس دن کی کہ اس دن میں اس قدر شرابیں پی جاتی ہیں کہ پوری سال میں اس قدر شرابیں نہیں پی جاتی، اس قدر حوادثات وجود میں آتے ہیں، اس قدر واقعات وجود میں آتے ہیں کہ سال کے اندر اتنی تعداد میں واقعات وجود میں نہیں آتے ہیں۔ اس دن عورتوں کی اس قدر عصمت دریاں ہوتی ہے کہ پوری سال کے اندر اس قدر عصمت دری نہیں ہوتی ہے۔ نوبت کہاں پہنچے؟ جمع ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، پیغام کو سمجھانے کے لیے، ان کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے، اور نوبت کہاں تک پہنچی؟ تعلیمات پیچھے رہ گئی اور اپنی نفسانی خواہشات اور ان کا یہ دن جشن کے نام سے شروع ہو گیا، اور دنیا بھر کی برائیاں اور دنیا بھر کے تماشے اس کے اندر ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت کو بہت اچھے طریقے پر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کو انگلی پکڑائیں گے تو سر بھی بڑھ جائے گا۔ بس یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مہینہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں، ہمارے خیالات میں جیسے ہی یہ مہینہ آئے گا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور، آپ کی تعلیمات ہمارے سامنے آ جائے گی۔ لیکن کیا صرف اس مہینے کے لیے ہمارے نبی کی تعلیمات تھی؟ ہمارے نبی کا جو اسوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو اسوہ بنایا ہے صرف اس مہینے کے لیے بنایا ہے، یا صرف ایک خاص دن کے لیے بنایا ہے کہ اس میں لوگ جمع ہو، جشن منائے، تالیاں پیٹے
اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، کیا کیا خرافاتیں ہوں، اور بس حضور کا حق ہم نے ادا کر دیا، تعلیمات کا حق ہم نے ادا کر دیا کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے بتا کے گئے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ تو جس ذات کو نمونہ بنایا ہے، ہمیں اس ذات کے اندر لکھنا ہے کہ اس نے اس دن کے آنے کی وجہ سے، اس مہینے کے آنے کی وجہ سے کیا اسے ایسا کچھ کام کیا تھا؟ ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں، حضور کے فرامین پر نگاہ ڈالتے ہیں، صحابہ کرام کے عمل کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں، ہمیں کہیں اس طرح کی بات نظر نہیں آتی۔ معلوم میں ہوا کہ جس کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، جب اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے تو وہ بات ہمارے اندر کہاں سے آ گئی اور کیوں آئی؟ ایک کہاوت ہے ہندی میں، کوئی شخص یہ کہے کہ میں تجارت کے اندر بنیے سے آگے ہو، تجارت کے اندر بنیے سے آگے ہو، یعنی بنیہ جو تجارت کرتا ہے اس سے 10 قدم میں آگے ہو، تو لوگ کہیں گے تو بیوقوف ہے، بنیہ جس طرح تجارت کرتا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طریقے پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، لیکن آج تجربہ کے 84 سال گزرنے کے بعد آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں وہ صحابہ کرام کے محبت سے کہیں زیادہ ہے، تو ہم اس کو کہیں گے تو باولا ہے، تو بے وقوف ہے، تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے۔ ہم مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق محبت کا مظاہرہ کیا، جو عشق کر کے دکھایا، جو محبت کر کے دکھائی، ہم اس طریقے پر محبت نہیں کر سکتے۔ کسی شخص نے کسی صحابی یا تابعین کے سامنے کہا کہ کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے ہیں، کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، حضور کا دیدار ہو جاتا، ہم بھی صحابی بن جاتے، حضور کا زمانہ ہم دیکھ لیتے ہیں، وہیں کو اترتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، صحابہ کرام کی زیارت کر لیتے ہیں، حضور کی زیارت کر لیتے ہیں۔ اس سے کہا کہ بے وقوف ہے، تجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، آپ کے تعلیمات کی دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے جن ہستیوں کو چنا تھا، وہ ہستی ہی اسے قابل تھی کہ ان کو حضور کے لیے چنا جائے، حضور کی محبت اور عشق کے لیے چنا جائے، تو اس قابل نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ محبت کر سکے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے اپنے اس تبلیغ کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیمات کو، قرآن پیغام کو پہنچانے کے لیے کیسے تکالیف اٹھائی ہے؟ تجھے اس بات کا اندازہ ہے؟ کیا تو اس تکالیف کو برداشت کر سکتے گا اگر اس زمانے میں ہوتا؟ خدا کا خیست ہے، ان تکالیف کی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں اس شخص کو نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، تو کافر ہو جاتا۔ حضور کی ایک بات کا انکار کرنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو جس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے اور کہ کہا جا رہا ہے کہ کاش وہ حضور کے زمانے میں ہوتا، یا الفاظ بھی تیری زبان پر اچھی نہیں لگتی، تو جس زمانے میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جانتا ہے کہ تو اس زمانے کے قابل تھا، لہذا یہ تمنا کرنا فضول ہے، بیکار ہے، پاگل پنا ہے، باولا پن ہے کہ کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو چنا تھا، اور وہی اصلی اس قابل تھی کہ حضور سے محبت کر سکے، حضور سے عشق کر سکے۔ جب انہوں نے حضور کے ساتھ محبت اور عشق کر کے اس کا حق ادا کر دیا، جب ان کے حاشی خیال